عمران خان صاحب کی جیل میں آنکھوں کا ایک سمپل سا معائنہ اور اس پر اتنی کنفیوژن، اتنی بد اعتمادی، اتنی مس مینجمنٹ، اتنی غلط بیانی آخر حکومت کیوں کر رہی ہے؟ اسی پر ہم آج بات کریں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں راشد جاوید آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر بصر۔ آپ سے گزارش کہ خبر بصر کو سبسکرائب اور فالو کیجیے اور ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس ہمارے واٹس ایپ چینل اور یوٹیوب چینل کے ساتھ ساتھ ٹک ٹاک چینل کے لنکس بھی دیے گئے ہیں، انہیں کلک کر کے جوائن کر سکتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں آج کے ولاگ پر۔ سب سے پہلے کچھ فلیش بیک۔ ایک ہفتہ پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے حکم پر عمران خان صاحب کے وکیل سلیمان صفدر صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ اڈیالہ جیل جا کر عمران خان کی تمام تر سچویشنز اور حالت زار پر ایک رپورٹ پیش کریں۔ اس کے مطابق انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی جو سپریم کورٹ نے 13 فروری کو موصول کی، اور اس کے بعد آج 16 فروری تک کوئی حکم نامہ جاری نہیں ہوا جس میں یہ کہا جائے کہ مزید عمران خان صاحب کی بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں۔ البتہ ایک بات اس میں پہلے 16 فروری سے پہلے ان کی آنکھ کا معائنہ کرایا جائے۔ اب اس پر عمران خان صاحب کے وکیل، ان کی فیملی اور تمام تر لوگوں کا اس بات پر زور کہ ان کے فیملی ڈاکٹرز کو ان تک رسائی دی جائے، اور ان میں ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم یوسف شامل تھے۔ اب ایک دن پہلے طارق فضل چودھری صاحب کا بیان کہ عمران خان تک ڈاکٹرز کو رسائی دی جائے گی اور ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے گا، لیکن اس کے فوراً بعد سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا اس بات سے انکار، اور یہ کہنا کہ پیمس کے 5 ڈاکٹرز کی ٹیم اڈیالہ جیل آ کر عمران خان کی آنکھ کا معائنہ کرے گی۔ اب ڈاکٹرز کی رسپیکٹ اپنی جگہ، لیکن کیا پیمس کے ڈاکٹرز حکومت کی مرضی کے بغیر کوئی رپورٹ جاری کر سکتے؟ یقیناً نہیں۔ گورنمنٹ کے ملازمین ہیں اور پیمس ہاسپٹل کے بھی ملازمین، تو ان کی رپورٹ حکومت کی مرضی کے بغیر یقیناً جاری نہیں کی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے تمام لوگ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ پرائیویٹ ڈاکٹرز کا پینل عمران خان کی آنکھ کا معائنہ کرے، لیکن اس بات کو ابھی تک حکومت ماننے سے انکاری ہے۔ اب پیمس ڈاکٹرز کے پینل کی جو رپورٹ منظر عام پہ آئے گی اسے دنیا آتھینٹک نہیں مانے گی۔ وجہ میں نے آپ کو بتا دی، کیونکہ وہ آزادانہ طور پر کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اب دوسری جانب حکومت آخرکار آزادانہ ڈاکٹرز کو معائنہ کیوں نہیں کرنے دے رہی؟ یقیناً انہیں کسی بات کا خوف۔ دوسری جانب ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں وہ میڈیکل ٹرمز اور ریٹینا اسپیشلائزیشن کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ شاید اس کے ایگزامینیشن سے گورنمنٹ خوف زدہ ہے، اسی لیے وہ ان کو عمران خان صاحب تک رسائی نہیں دے پا رہی۔ حکومت کے اس اقدام سے عوام کا غم و غصہ بڑھ رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں KPK میں مظاہروں کا سلسلہ جاری و ساری اور مزید پھیل رہا ہے۔ ثوابی انٹرچینج، خیرآباد پل اور اٹک پل پر ٹریفک جیم ہے، اور پچھلے 2 دن سے یہ مظاہرے مزید پھیل رہے ہیں۔ پچھلے 2.5 سال سے خاموش صدر مملکت
آصف زرداری صاحب نے اچانک انٹری دی ہے۔ اب وہ کیوں اچانک اس پورے معاملے میں شامل ہوئے ہیں، یہ آنے والے چند روز میں واضح ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں اگلی بات کی طرف کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ پچھلے 9 لگاتار میچ پاکستان بھارت سے ہار چکا ہے۔ نہ صرف ہار چکا بلکہ کل کا میچ بدترین 61 رن سے ہار چکا۔ پاکستان بھارت کے خلاف میچ کیوں نہیں کھیلتا؟ ہار اور جیت کھیل کا حصہ، لیکن کھیل ہی نہ کھیلنا۔ کہنے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں کہ کھیلنے کا 1 روپیہ اور نہ کھیلنے کے 10 روپے وصول کیے جاتے ہیں، لیکن پوری قوم کی عزت کا جنازہ نکالنا کوئی کرکٹ ٹیم سے سیکھے۔ ہمیشہ ہار کے بعد میڈیا پر، سوشل میڈیا پہ، پرنٹ پہ، مین اسٹریم پر ان کو جتنا کچھ کہا جاتا ہے، اگر غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی تو وہ اچھے زمانوں میں کہا جاتا تھا کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، لیکن اب تو نئے سوز نئے ساز بدلے گئے، زمانے کے انداز بدلے گئے، اور تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا۔ اور پھر پاکستانی قوم کا ایک احمقانہ نعرہ کہ تم ہارو یا جیتو ہمیں تم سے پیار ہے۔ تو اگر کچھ کیے بنا ہی پیار ملتا رہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اگر کوئی پوچھنے والا ہوتا کہ آپ لاکھوں روپے مہینے کے کس چیز کے لے رہے ہیں، 6 رنز پہ 2، 13 رنز پہ 3، اور یہ سلسلہ پھر رواں دواں۔ پاکستان میں کسی بھی دھماکے، کسی بھی دہشت گردی کی واردات کا الزام فوراً سے پیشتر بھارت پر لگانے سے ہمارے حکومتی زعماء ذرا بھی دیر نہیں کرتے، اور یہ کوئی غلط بھی نہیں کرتے۔ بھارت اور افغانستان ایسا کر رہے ہیں، لیکن جب آپ کو یقین ہے تو پھر آپ بھارت سے میچ کیوں کھیلتے ہیں، اور پھر ایسا میچ کیوں کھیلتے ہیں؟ یہ سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں آپ پر، آپ کومنٹس میں بتائیے۔ جب ترلائی اسلام آباد کی امام بارگاہ میں خودکش دھماکے کے بعد محسن نقوی صاحب نے اس کا الزام فوراً بھارت میں لگایا کہ بھارت کی پراکسی سب کچھ کر رہی ہیں، تو پھر اس کے بعد اپنی ٹیم اٹھا کے کولمبو کیوں لے گئے؟ ان سے میچ کیوں کھیلا؟ اور پھر ایسا میچ کیوں کھیلا؟ اور اب یہ بات بہت سنجیدہ طور پہ سوچی جانی چاہیے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ میں تو یقیناً تکلیف ہے، ان کو معائنہ تو یقیناً ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کرکٹ ٹیم کی آنکھوں کا معائنہ بھی کرائیں، انہیں گیند نظر آتی ہے؟ اور پھر جو بھی رپورٹ ہو وہ قوم کو دکھائی جائے۔ شاید اپنے آئندہ بھارت سے کھیلے جانے والے میچ میں یہ ٹیم کچھ کھیل پائے، جیتنا تو چلے ایک طرف، کم از کم یہ تو لگے کہ کوئی ٹیم میدان میں کھیلنے کے لیے آئی ہے۔ اب اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ لیکن یادداشت کے اعتبار سے ہم یعنی پاکستانی سب سے کمزور واقع ہوئے ہیں۔ 4 دن گزریں گے، ہم نے سب بھول جانا ہے کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہ کیا۔ اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کو بھلانے میں، چاہے وہ کرکٹ میں ہو اور چاہے کسی اور میدان میں، اس سے اچھا تبصرہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے مانا کہ شب و روز کے ہنگاموں میں وقت ہر غم کو بھلا دیتا ہے رفتہ رفتہ، چاہے امید کی شمعیں ہوں کہ یادوں کے چراغ مستقل بوجھ مٹا دیتا ہے رفتہ رفتہ۔ اور اسی طرح رفتہ رفتہ ہم یہ شکست بھی پچھلی شکستوں کی طرح بھول جائیں گے۔ مجھے اب یہاں سے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔